بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل ہم بتائیں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تویزات وغیرہ دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد ہے، سب سے بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اور اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی بھی گئی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے کہ رشتے نہیں آتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر دکان اس کی نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہوا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی گئی ہے۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے اس طرح کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ محترم ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوگی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گزرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا،
सोते में देखना कि जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद इसको महसूस करना कि कुछ खाया हुआ है। ये जादू की इब्तदाई अलामतें हैं। जब ये ज़ाहिर हों तो मोहतरम नाजरीन आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी अभी ताज़ा जादू किया है। और अभी जो इलामतें हम आपको बताने जा रहे हैं वो इलामतें इंतहाई सख्त हैं और इन इलामतों से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये इलामतें ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इनसे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका हम आपको अपनी आज की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाबों से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत महसूस होना, सर, सीने या कमर को निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का जहन में आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ जाना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, सर पर बाल नज़र आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, इनको देखते ही नफ़रत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चबुई है, इसकी तकलीफ़ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई नुकीली चीज़ दाखिल की है। अगर मरीज़ जिस्मानी तौर पर बीमार हो और उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी और मेडिकली रिपोर्ट्स क्लियर हों, तो ये भी जादू की वाज़िया निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफ़रत की बजाय एक तरफ़ा नफ़रत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफ़रत करने लगेगा और अगर बीवी पर जादू किया गया हो तो वो अपने खामन से नफ़रत करने लगेगी। किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी इस हाल से बाहर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये उन्होंने क्या कर दिया हो, लेकिन बाद में ही बेख्तियार वो दोबारा वही हरकत करते हैं। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, यानी कि पढ़ी लिखी भी है, जहेज़ की भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, छोटी उम्र है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, अगर कोई भूले से आ भी जाए तो रिश्ता तय ही नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकली रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में ही DNC करना पड़ जाती है या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज रंग के दस्त करता है और वो मर जाता है और मरते वक्त उस बच्चे का अक्सर जिस्म भी सब्ज हो जाता है। मियाँ बीवी की जुदाई, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बात बात पर लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराज़ात की बौछार कर देते हैं और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी अब सिरों से ऊंचा निकल चुका होता है। पहले किसी माहिर मुआलिज से रब्ता कर ले या जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इनका इंतखाब कर लें। बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए इस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं जादू के ज़रिए और नामालूम बीमारी का कोई सिरा पकड़ा नहीं जाता। कभी सर में तकलीफ़ है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी पैरों में, कभी कमर में,
ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آن پہنچتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور میڈیکل ٹیسٹ اور رپورٹیں ان میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، بھائیوں، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور یہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ان سب کو ختم کیسے کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جب یہ علامتیں ظاہر ہوں، کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی، کسی بابے والا کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورۃ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو ہم سے اجازت لینا لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کومنٹس کرنا ہے۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے تو ہم کومنٹس میں آپ کو رپلائی دے دیں گے۔ اجازت ملتے ہی ساتھ ہی آپ یہ عمل گھر میں خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں آپ کو نظر آ جائے گا، اور جہاں جہاں جادو یعنی کہ تعویذات آپ کے گھر میں دفن ہوں گے، اسی جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے پہلے 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا کہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو وہ ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن محترم ناظرین، یہ جو دوسرا عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس کے لیے آپ کو ہم سے اجازت لینا لازمی ہے۔ پھر بھی دوبارہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام کمنٹ کر دیں، اور ہم ان کمنٹ میں سے آپ کو اجازت کا ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اجازت ملے بغیر آپ نے یہ نہیں کرنا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔